بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدقہ فطر 2023 میں ادا کرنا چاہیے تو ایک صدقہ فطر کتنی رقم بنتی ہے؟ صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ صدقہ فطر کس وقت دینا افضل ہے؟ اور اسی طرح جن لوگوں نے روزے یا نماز تراویح نہیں پڑھی تو کیا ان پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے؟ صدقہ فطر کے حوالے سے بہت ہی اہم ضروری مسائل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ امید ہے کہ صدقہ فطر کے جتنے بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہے اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے، تو میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور دھیان سے ساری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ صدقہ فطر کی فضیلت۔ صدقہ فطر کے بے شمار فضائل ہیں۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت کو ٹالتا ہے۔ فطرانہ ادا کرنے سے رزق میں عمر میں برکت ہوتی ہے۔ صدقہ فطر خیر کام میں مال خرچ کرنے کا نام ہے۔ صدقہ فطر روزے دار کو فضول اور فحش حرکات سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب جانتے ہیں کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر ادا کرنا واجب ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر آزاد مسلمان مرد اور عورت پر ادا کرنا واجب ہے جو مالک نصاب ہے اور اس کا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہے، یعنی کہ ہر اس آزاد مسلمان مرد اور عورت پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے جو مالک نصاب ہو۔ اور دوسرا سوال کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے، کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ جن لوگوں کو دیں جس سے ہمارا صدقہ فطر ادا ہو جائے، اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر ان تمام لوگوں کو دے سکتے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو صدقہ فطر آپ دے سکتے ہیں، آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو شرعی فقیر نہیں ہے، اس کو آپ نے صدقہ فطر دے دیا تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ تیسرا سوال کہ صدقہ فطر کس وقت دینا چاہیے، کس وقت دینا افضل ہے؟ صدقہ فطر آپ جب چاہیں پورے رمضان میں کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں۔ رمضان سے پہلے بھی آپ نے دے دیا تو ادا ہو جائے گا، لیکن افضل وقت صدقہ فطر ادا کرنے کا وہ یہ ہے کہ عید کی صبح نماز عید ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جائے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر آپ نے پہلے رمضان میں صدقہ فطر دے دیا تو بھی آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ ایک اور سوال کہ صدقہ فطر کیا ان لوگوں کو بھی ادا کرنا واجب ہے جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے، نماز تراویح نہیں پڑھی، کیا ان پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے سفر کی وجہ سے، مرض سے یا پھر بڑھاپے کی وجہ سے، تو ان تمام لوگوں پر صدقہ فطر کرنا واجب ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے کی شرعی مقدار کیا ہے۔ فطرانہ کی مقدار پاکستان 2023 اس سال کا صدقہ فطر اور فدیہ کی مقدار 2023 مندرجہ ذیل 4 اجناس میں سے کسی ایک جنس یا اس کی قیمت سے ادا کیا جا سکتا ہے، تاہم جسے اللہ تعالیٰ نے مالی فراوانی سے نوازا ہے وہ اپنی مالی حیثیت کے پیش نظر جو شخص جس معیار کا کھاتا ہو اس کے لیے ویسا ہی صدقہ فطرانہ ادا کرنا بہتر ہے اور انشاءاللہ یہ اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہے۔
فطرانہ کی مقدار 2023 احادیث میں صدقہ فطر وزن کے اعتبار سے 4 قسم کی چیزوں سے ادا کرنے کا حکم ملتا ہے: کشمش، چھہارے، کھجور، جو یا گندم۔ بہتر فطرانہ یہ ہے کہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق ادا کیا جائے۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے اسعت دی ہے اس کے مطابق فطرانہ ادا کیا جائے۔ صرف گندم کو معیار سمجھنا غلط ہے۔ صدقہ فطر کھجور، کشمش یا جو کی صورت میں دیا جائے تو 1 صاع کی مقدار دینا چاہیے، اور گندم کی صورت میں دیں تو نصف صاع دیا جائے گا۔ 1 صاع کی مقدار 3.5 کلو اور نصف صاع کی مقدار 1.25 کلو ہوگی۔ پاکستانی فطرانے کی مقدار: گندم 1.25 کلو 150 روپے، جو 3.5 کلو 425 روپے، کھجور 3.5 کلو 1050 روپے، کشمش 3.5 کلو 2275 روپے۔ فطرانہ کی مقدار انڈیا میں: گندم 1.25 کلو 70 روپے، جو 3.5 کلو 210 روپے، کھجور 3.5 کلو 840 روپے، کشمش 3.5 کلو 1295 روپے۔ اللہ پاک ہم سب کے روزے رکھنا اور صدقہ فطرانہ ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹس میں اللہ پاک کا نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔